السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 89 چیپٹر نمبر ہے سورہ الفجر۔ اس کی آیہ نمبر 1 آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 1، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کے معنی ہیں وسیع پیمانے پر پھٹنا۔ تو الفجر سے مراد ہے صبح کا وقت۔ سورہ تکویر میں بھی یہ قسم مذکور ہے۔ آیہ نمبر 18 میں آتا ہے والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو اگر اس سورہ مبارکہ کی ہم بات کریں تو اس میں 5 چیزیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے فجر، صبح صادق کا وقت۔ تو ایک چیز نوٹیسیبل ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جن چیزوں کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے وہ سب زمانے اور اوقات کی قسم سے ہیں۔ اب ہم آیہ نمبر 1 ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی قسم اس میں آ رہی ہے اور وہ قسم ہے فجر کی۔ تو یہ فجر کی جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ اس وقت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ فجر کے نمودار ہونے کے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت غفلت سے سوئی ہوئی ساری مخلوق جو ہے اس کو میسج ملتا ہے کہ یہ بیدار ہونے کا، اٹھ جانے کا وقت ہے۔ رات کو انسان تھکن سے چور ہو کر سوتا ہے اور جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے۔ زندگی کے آغاز کا وقت ہے اور سب سوئی ہوئی مخلوق، آپ دیکھیں انسان تو انسان، جانور بھی اٹھ جاتے ہیں، انہوں نے کوئی الارم نہیں لگائے ہوئے ہوتے، لیکن جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے جانور بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اور جانوروں میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سن رہی تھی جنہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے مویشی جانوروں میں بھیڑ جو ہے وہ اٹھتی ہے، اور جانوروں میں جو جانور ساری رات جاگتا ہے اور صبح کے وقت سوتا ہے وہ کتا ہے۔ وہ ساری رات کو تو جاگتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور جیسی صبح ہوتی ہے تو وہ گلیوں میں سوئے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اب اس آیت کو لے کر کہ اس فجر سے مراد کون سی فجر ہے، مختلف سکالرز نے ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز کا اظہار کیا ہے۔ معرف القرآن میں کچھ اوپینینز مینشن کی گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ سکالرز کے نزدیک اس سے مراد ہر روز کی صبح ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور کچھ نے کہا ہو سکتا ہے اس سے مراد کسی خاص دن کی فجر مراد ہو، کیونکہ ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور حضرت علی کرم علی وجہ اور حضرت ابن عباس ابن زبیر سے پہلے معنی یعنی عام وقت فجر کا کسی روز کا بھی ہو وہ منقول ہے، مطلب ان کے مطابق روز کا جو فجر کا وقت ہوتا ہے معمول کا وہ مراد ہے۔ پھر حضرت ابن عباس کی روایت میں اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے، اور قتادہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ پھر کچھ سکالرز نے کہا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح اس سے مراد قرار دی ہے، اور اس میں مجاہد اور اکرمہ کا یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت اس حوالے سے منقول ہے۔ تو بیان القرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ مینشن کیا ہے کہ اس پہلی آیت کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ اسے 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے جس کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور یہ دن مناسک حج کے حوالے سے بنیادی اور خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز تھیں اس کے حوالے سے
کہ الفجر سے مراد کون سی فجر ہے. 2 اوپینینز ہمیں زیادہ ملتی ہیں، ایک 10 ذو الحجہ کے حوالے سے اور دوسری کہ اس سے مراد روز کے معمول کی فجر کا وقت ہے. تو بات یہ ہے کہ فجر کے وقت کی اہمیت ہمیں اس آیہ مبارکہ سے پتہ چل گئی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت بنایا ہے انسان کے جاگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکات رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ چاہا ہے کہ انسان اس وقت جاگے اور برکت کے اس وقت سے فائدہ اٹھائے. فطرت کے خلاف ہمیں نہیں چلنا چاہیے، اور مجبوری میں اگر جاگنا پڑ جائے، کسی کی مجبوری ہے تو وہ کچھ اور بات ہے. لیکن عام حالات میں جیسے آج کل ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے، ہماری ینگ جنریشن راتوں کو جاگتی ہے، پڑھائی راتوں کو کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو یہ فطرت کے خلاف ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے اپنی جنریشن کو بھی، اپنے بچوں کو، کہ فطرت کے خلاف مت جائیں. رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، رات کو سوئیں، اور دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے، صبح کا وقت جاگنے کے لیے ہے، اس وقت میں برکت بھی ہے. تو فجر کے وقت بیدار ہونے کا معمول بنایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کے وقت کی برکات سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.